اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خدا بند عالم ارشاد فرمایا کہ اے مومنون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم نے گزشتہ روز سے جو ہے وہ بات شروع کی تھی عباد الرحمن کی صفات۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی چند صفات کا ذکر اور تذکرہ کیا۔ وہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلی آپ کی خدمت میں نے کل اس کا کچھ حصہ عرض کیا کہ اللہ نے کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ نہیں رہتے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے بھی ہیں۔ وہ عاجز اور منکسر ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ عاجزی انکساری ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہو یا دیگر جتنے ہمارے ائمہ ہیں، یہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمام کے تمام 14 کے 14 معصوم جو ہیں یہ اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، اور یہ اس کے بہترین نمونہ تھے۔ جس طرح بحار الانوار اور مناقب ابن شہر آشوب جو ہے وہ انہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سے، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک باپ اور بیٹا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آگے بطور مہمان، اور یہ واقعہ اس دور کا ہے کہ جب آپ بظاہری بھی حاکم تھے اور ظاہری طور پر آپ کے پاس حکومت تھی۔ جب وہ آئے اور حضور نے جب دیکھا کہ یہ دو باپ اور بیٹا آئے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا منگوایا گیا اور حضرت نے حکم دیا کہ کھانا لگایا جائے، اور پھر جناب قمبر جو حضرت کے خاص جو ہے وہ ملازم تھے اور نوکر اور غلام تھے، جناب قمبر جو ہے وہ پانی لے کر آئے آفتابے کے اندر کہ تاکہ ہاتھ دھلائے جائے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے خود جو ہے وہ آفتابہ لیا اور اس کے باپ سے یہ کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ جو ہے وہ دھلاؤں۔ تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں مولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ وقت کا امام جو ہے وہ میرے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو مولا مسکرائے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا بند عالم مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں مہمان کی کس طرح خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اور امام علیہ السلام نے خود اس کے ہاتھ دھلائے، اور پھر جب بیٹے کی باری آئی تو جناب محمد حنفیہ سے یہ کہا کہ بیٹا تم اس کے بیٹے کو ہاتھ دھلاؤ، اور فرمایا کہ اگر اس کا بیٹا اکیلا آتا تو اس کے بیٹے کے بھی میں ہی ہاتھ دھلاتا، مگر جہاں باپ اور بیٹا، اللہ اکبر، یعنی کس قدر درس ہے ہمارے لیے اس کے اندر ہر چیز کے حوالے سے کہ انکساری اور عاجزی اور حفظ مراتب۔ فرمایا کہ اگر یہ بیٹا اکیلا آتا تو میں ہی اس کے ہاتھ دھلاتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جہاں باپ اور بیٹا ایک جگہ پر جمع ہوں تو باپ اور بیٹے کو ایک جیسا سلوک دیا جائے۔ نہیں، باپ چونکہ افضل ہے، باپ کی فضیلت زیادہ ہے بیٹے سے، لہذا باپ کے ہاتھ میں دھلاؤں گا اور بیٹے کے ہاتھ بیٹا تم دھلاؤ۔ تو یہ ہے سیرت محمد و اہل بیت محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا آخر میں جملہ جو ہے وہ نقل ہوا، وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِيًّا عَلَىٰ ذَلِكَ، جس کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی اس طرح ان کی پیروی کی، فَهُوَ الشِّيعِي حَقًّا، وہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے۔ نہ کہ مہمان کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جائیں اور ان سے اوائڈ کریں اور یا ان کو ذلیل و خوار کریں، بلکہ انکساری اور اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ ہو تو حقیقی شیعوں کی، یہ حقیقی مومن کی، اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے۔ ذرا
تکبر کو ہم دیکھیں کہ تکبر کیا ہے. قرآن مجید کے اندر تکبر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، متحرین نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو ذرا قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ کیا جہنم نہیں ہے ان کا ٹھکانہ؟ یعنی ہر متکبر اور غرور کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ سورہ زمر ہی میں آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے یہ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو. فبئس مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی متکبرین ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ہر تکبر اور جبار کے دل کے اوپر کیا کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. اور جس کے دل پہ اللہ کی مہر لگ جائے پھر اس کے اوپر سے کوئی زنگ اتار نہیں سکتا ہے. اسی کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر حضرت کا خطبہ 191 جو ہے وہ خطبہ قاسیہ کے نام سے جو مشہور ہے، وہ پورا تکبر کے اوپر ہے، جس کے اندر میں کچھ حصہ اس کا آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں فَاتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ، امام فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ کیا ہے. ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو اس سے. اللہ نے کیا شیطان کے ساتھ کیا، اذا احبط عملہ الطویل، کہ اس کے اتنے طویل طویل اعمال حبط کر لیے. ضبط بھی نہیں، حبط یعنی ضبط تو وہ چیز ہوتی نا کہ جو قابل واپسی ہوتی، حبط یعنی ختم، یعنی جل گئے، ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یعنی گویا کہ کچھ عمل کیا ہی نہیں. یعنی اللہ نے، مولا فرماتے ہیں اتنے طویل طویل اس کے سجدے، اتنی طویل طویل اس کی عبادتیں، اتنی طویل طویل اس کی تسبیحات، جو ملائکہ کا سردار تھا، بن گیا تھا، اس کے تمام اعمال اللہ نے حبط کر دیے. وجہدہ جہید، اس کی بڑی بڑی کوششیں، بڑی بڑی جو ہے وہ جہاد جو اس نے کیا نفس کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں، وہ سب ضائع ہو گیا. وَقَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهُ سِتَّةَ آلَافٍ سَنَةٍ، پھر فرمایا کہ یہ کتنا تھا، 6000 سال کی مدت تک وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا رہا. لا یدری امن سنی الدنیا ام ان سنی الاخرہ، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے 6000 سال ہیں یا آخرت کے 6000 سال ہیں. آخرت کے 6000 سالوں کے وہاں کا ایک دن اس دنیا کا 1000 سال کے برابر ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں کہا. اللہ اکبر، اتنی، یعنی آپ ایک دن کو 1000 سے ضرب دیں اور پھر 365 کو جو ہے وہ 1000 سے ضرب دیں تو دیکھیں پھر ان کو جو اس کا جو حاصل آئے گا اس کو 6000 سال سے جو ہے وہ ملٹی پلائی کریں تو دیکھیں کہ کتنا عرصہ بنتا ہے اس کی عبادتیں. مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، الا کبر ساعت واحدہ، ایک لحظہ اس نے کبر کیا، ایک لحظہ اس نے غرور اور تکبر کیا، اللہ نے سب کچھ ضائع کر دیا. اور پھر اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں، فَمِنْ ذَا بَعْدِ ابلیس یسلم علی اللہ بمثل معصیتہ کلا، یہ کس طرح ممکن ہے ابلیس جو کام کرے اللہ اس کے سارے اعمال حبط کر دے، اور وہی کام جو ہے وہ ایک انسان کرے اور اللہ اس کو کچھ نہ کہے؟ یہ نہیں ہے. تو جو سزا اس کو ہے وہی سزا جو ہے وہ ایک ابلیس والا جرم کرنے کے بعد کوئی نہیں بچ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں
کوئی سالم اس کے نہیں رہے گا. بے مثل معصیت ہی کلا ما کان اللہ سبحانہ لیدخل الجنت بشرا بامر اخرج منها ملکا. کس طرح اللہ ایک بشر کو اسی کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے گا جس کی وجہ سے فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا. یعنی ایک اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا وہ شخص عبادت گزار، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک کام کرے اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے اور رانندہ بنا دے اور بالکل جو ہے وہ اس کے اعمال کو حبط کر لے. وہی کام ایک بشر کرے اور وہ جنت میں چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. وما بین اللہ و بین احد من خلقہ حوادۃ فی اباحۃ حمن حرمتہ علی العالمین. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اہل آسماں اور اہل زمین کے لیے جو ہے وہ خداوند عالم کا حکم یکساں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آسمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی الگ احکام ہے اور زمین والوں کے لیے کچھ الگ احکام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ان مخلوقات میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ اللہ کی کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی رشتہ داری نہیں ہے جو اس سارے جہاں والوں پر جو ہے وہ حرام کیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ مباح کر دیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ عزت اور کبریائی فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں ملائکہ کے لیے تو جو ہے وہ اللہ نے ان کے لیے حرام کی اور بشر کے اوپر اس کو مباح کر دیا ہو. ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات اسی خطبے کے اندر چند جملوں کے بعد فرماتے ہیں کہ اس قابیل کی طرح مت ہو جاؤ کہ جس نے اپنے بھائی حابیل کے مقابلے میں تکبر کیا بغیر اس کے کہ خداوند عالم نے اس کو کوئی فضیلت دی. اپنے کو برتر سمجھنا تکبر ہے، دوسرے سے برتر سمجھنا یہی تکبر ہے. اور یہی کام کیا قابیل نے حابیل سے، اپنے آپ کو برتر سمجھا اور حاسدانہ عداوت کی وجہ سے اس کے دل میں بڑائی کا خیال پیدا ہو گیا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ کو بھڑکا دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور انسانیت کا سب سے پہلا قاتل جو ہے وہ قابیل بن گیا. اسی طرح ابلیس بھی سب سے پہلا حاسد بنا. اس نے بھی جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑائی اپنے ظاہر کی حضرت آدم کے اوپر اور حسد کیا اور تکبر کیا. پس تم سے پہلے تکبر کرنے والی امتوں پر اللہ کی جانب سے جو سختیاں اور عتاب اور عقاب اور عذاب نازل ہوئے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو اور ان کے رخساروں کے بل لیٹنے کی جگہ یعنی قبروں کے اندر چلے جانے کی جگہ جو ہے وہ اور آنے والی مصیبتوں کے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو اللہ سے. اور اسی کے متعلق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان گرامی میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، جو کافی کے اندر جو ہے وہ نقل ہوا ہے. حضور کا یہ فرمان فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ. 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بروز حشر بات نہیں کرے گا، بالکل ان کو منہ نہیں اللہ لگائے گا. ولا ينظر علیہم یوم القیامہ. اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر بالکل نہیں کرے گا. ولا یزکیہم. اور ان کو بالکل پاک نہیں کرے گا، نجس رہنے دے گا دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت کے اندر میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اللہ نے دردناک ترین عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. شیخ زان، ایک بڈھا زانی. جوانی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جوان ہو، شہوت کا غلبہ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور ایک جو ہے وہ غلبہ آیا اور یہ ایک ارتکاب وہ کر بیٹھا. مگر ایک بوڑھا اور پھر یہ بدکاری، یہ شخص اس کے اندر ایسا رچ بس گئی ہے، یہ عادت اس کے اندر کی جو اب چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ ایسا خبیث انسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرے گا بروز حشر، نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کلام کرے گا. وہ فرمایا وَمَلِكٌ جَبَّارٌ. اسی طرح حاکم ظالم. یہ ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ان سارے اداروں کے اندر، اور پولیس کا محکمہ ہو جائے، دیگر جتنے محکمے ہو جائیں، حتیٰ کہ چھوٹے کے چھوٹے پرائیویٹ آپ لے لیں، جتنے بھی جو ہیں وہ جس کے پاس کچھ بھی ہے وہ فرعون بنا بیٹھا ہے. وہ مسجدیں ہوں، وہ ممبر ہو، وہ امام بارگاہ ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ کوئی بھی آپ لے لیں، جو بھی جہاں بھی کوئی بھی بڑا ہے وہ اپنے آپ کو فرعون بنا کر بیٹھا ہے اور نیچے والوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. یہ سارے ایسے ہی خبیث ہیں اور اللہ جو اس طرح کے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کے کو جو ہے وہ پاک کرے گا. اسی طرح نجس حالت میں اس دنیا سے جائیں گے. اور فرمایا وَمَكِلٌ مختال.
اور اسی طرح فرمایا کہ مغرور فقیر بھی ہے، دولت کسی کے پاس ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ مغرور ہو گیا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، مگر ایک فقیر اور پھر متکبر بھی ہو، ایسا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی اللہ بات نہیں کرے گا۔ کسی شخص نے امام صادق آل محمد کافی کے اندر جو یہ حدیث ہے جلد نمبر 2 کے اندر، کسی نے پوچھا امام صادق آل محمد سے عن حکیم قال سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایبت السلام عن ادنى الالحاد، فرمایا کہ کم سے کم وہ کیا چیز ہے کہ جس سے بندہ ملحد ہو جاتا ہے، جس سے الحاد پیدا ہوتا ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، کم سے کم وہ چیز کیا ہے جس سے جو ہے وہ الحاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فقال علیہ الصلوۃ والسلام ان الکبرا ادناہ، چھوٹا سا غرور، چھوٹا سا ادنا سا کبر انسان کو ملحد بنا دیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے، امام نے فرمایا العز رداء اللہ والکبر ازارہ فمن تناول شیئا منہ عقبہ اللہ فی جہنم، یہ جو یہ عزت اور بزرگی اور بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور کبر اللہ تعالیٰ کے لباس کی مانند ہے۔ جو کسی نے بھی ان دو صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کی، اللہ اونھے منہ ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو ہے وہ حدیث گرامی ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان و زمین میں بڑائی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا لِلْمُتَقَبِّرِينَ يُقَالُ لَهُ سَقَرَ، امام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کے اندر ایک وادی ہے متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، جسے سقر کہا جاتا ہے۔ شقاء اللہ عز وجل شدت حدہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی شدت حدت کی وجہ سے، یعنی اس قدر وہ گرم ہے، وہ جہنم کی وہ وادی اس قدر آگ ہے اس کے اندر، اس قدر گرم ہے۔ جہنم تو ساری گرم ہے، اس کے اندر آگ ہے، لیکن یہ مخصوص متکبرین کے لیے جو بنائی گئی ہے وادی سقر والی، یہ اس قدر گرم ہے کہ اس نے شدت حدت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ وَسَأَلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا ان یاذن لہ ان یتنفس، کہ پروردگار مجھے اجازت دے دو کہ میں سانس لے لوں۔ اس جہنم کی وادی نے سانس لینے کی اجازت لی، فتنفس فاحرق جہنم، اس نے سانس لی تو پوری جہنم کو جلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی اصول کافی کی یہ جو ہے فروع کافی کی یہ حدیث ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس وادی نے ایک سانس لیا کہ خود جہنم جل گئی۔ ان کے اندر یہ متکبرین جو ہے ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے یہ بھی کافی کی حدیث ہے، فرمایا ان المتکبرین یجعلون فی الصور الزرع یتواطأ الناس حتی یفرغہ اللہ من الحساب، اللہ تبارک و تعالی جو ہے بروز حشر ان متکبرین کو چیونٹیوں کی مانند جو ہے وہ حشر و نشر ان کا ہوگا کہ جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے اندر روندے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب تک جو ہے وہ تمام مخلوق کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا، تب تک وہ روندے جائیں گے پاؤں کے اندر۔ اس میں اگرچہ علامہ مجلسی نے بہار کے اندر اس کی تشریح بھی کی ہے کہ ممکن ہے اس کے مراد جو ہے وہ خود حشر مانند چیونٹی نہ ہو، یعنی اس سے مراد یہ لی گئی ہو حدیث کے اندر کہ یعنی ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا اور وہ روندے جائیں گے پاؤں کے نیچے۔ اب چیونٹی کی شکل میں معشور ہوں یا روندے جو، البتہ ذلت ان کا مقدر ہے پہلے حشر میں بھی، اور پھر جب جہنم میں جائیں گے تو وہ آپ نے سن لیا کہ کس قدر جو ہے وہ جہنم جس کے اندر یہ جائیں گے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس جیسی بری صفت سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔